بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فری اردو ٹیوب میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں کن کن موقعوں پر آنسو مبارک آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رو پڑے۔ صحیح مسلم مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو والدہ محترمہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے اختیار رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر بے اختیار رو پڑے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے وفات کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اس جہاں فانی سے رخصت کر گئے۔ محسن عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پر نہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفق ماں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ گئی۔ مدینے میں 1 ماہ قیام کے بعد واپسی پر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابوہ پر پہنچ کر داغ مارکت دے گئیں۔ دیار غیر میں دوران سفر حادثہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بجلی بن کر گری، کیونکہ باپ کا سایہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا۔ اب والدہ نے بھی دائے اجل کو لبیک کہا تو شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ ام ایمن جو اس سفر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ واپس آئیں۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا حضرت مطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور بڑی شفقت و پیار سے تادم آخر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور اپنی سلبی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز جانا۔ حضرت عبد المطلب بڑے جاہ و جلال کے مالک تھے۔ ان کی اولاد میں سے کسی کو یہ جرت نہ تھی کہ ان کے بستر پر جا کر بیٹھ جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دادا کے بستر پر چلے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو ہٹانا چاہتے تو حضرت مطلب کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم اس کی شان ہی کچھ اور ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ یہ بلند مرتبے پہ پہنچے گا جس پر اس سے پہلے کوئی عرب نہیں پہنچا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مزاج ہی شاہانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا سے بہت محبت تھی۔ والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد دادا کا وجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین قلب و جان تھا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی 8 منزلیں ہی طے کی تھی کہ دادا حضرت عبد المطلب رحلت فرما گئے۔ طبقات ابن سعد میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد دیکھا کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے روتے جاتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں
عام تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ اس کو روکنے کے لیے متحد ہو کر میدان عمل میں آ گئے۔ جب ان کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو کفار شکستہ دل کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور درخواست کی، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خلاف الزامات کی مہم جاری رکھی ہے۔ ہمارے معبودوں کی مذمت کرنا، ہمارے دین میں طرح طرح کے عیب نکالنا، ہمارے عقل مندوں کو بے وقوف بنانا اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن چکا ہے۔ اس کی ایسی ایسی تقریریں سن کر ہمارا کلیجہ شک ہو چکا ہے۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ کہ وہ ہمارے بزرگوں کی مخالفت سے باز آ جائے یا پھر ہمیں ان کے معاملے سے آزاد کر دیجیے۔ حضرت ابو طالب نے کفار کی باتیں تحمل کے ساتھ سن کر حسن تدبیر سے ان کو رخصت کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں سدا جاری رہنے والی تھی اور وہ جاری رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت الہی دیتے رہے۔ قریش نے جب دعوت اسلام کو پہلے سے بھی زیادہ پھیلتے ہوئے دیکھا تو دوسری مرتبہ ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، صاحب، ہمارے پہلی دفعہ آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کا بھتیجا اسی طرح اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ باخدا ہم اب مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اے سردار ابو طالب، اگر آپ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روک نہیں سکتے تو پھر ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی، خواہ ہم برباد ہو جائیں یا آپ۔ یہ دھمکی دے کر کفار لوٹ گئے تو ابو طالب سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا ہوگا، یہ لوگ میرے بھتیجے کے خلاف کیا سوچ رہے ہیں۔ قریش کا یہ دفت جب لوٹا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر قریش کی ساری گفتگو سے آگاہ کیا اور کہا، اے بھتیجے، بہت نازک وقت سر پر آ گیا ہے، خدا را مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کرو، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ جب ابو طالب اپنی بات کہہ چکے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں اللہ بزرگ و برتر کی قسم کھاتا ہوں، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں اور شرط یہ ہو کہ توحید پر پرچار کرنا ترک کر دوں تو مجھ سے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اسے غلبہ عطا کرے یا میں مر جاؤں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں اٹھ کر کھڑا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے لیے باعث غم بن گیا۔ ابو طالب اس منظر کو دیکھ کر دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں نے ابو طالب کے دل پر ایسی ضرب لگائی کہ برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے فوراً آواز دی، بیٹا ادھر آؤ۔ ہادی برحق تشریف لے آئے تو ابو طالب نے کہا، اے نور نظر، تمہیں جو کرنا ہے کرو، جب تک جسم میں جان ہے میں تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصائب و الام برداشت کرتے رہے، مگر افسوس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں کوششوں کے باوجود ایمان نہ لائے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات کے وقت ان کے پاس آئے اور فرمایا، چچا جان، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی آخری سانس تک بڑی آس اور امید کے ساتھ مشفق چچا کو مسلمان ہونے کی تلقین کرتے رہے، مگر اس وقت ابو جہل اور امیہ وغیرہ آپ کے آس پاس بیٹھے تھے۔ یہ مسلسل بہکاتے رہے، یہاں تک کہ جب ابو طالب کا آخری وقت تھا
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اس وقت بھی اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی سفارش کا موقع مل جائے گا۔ مگر ابو طالب نے کہا کہ میں عبد المطلب کے طریقے پر دنیا کو چھوڑتا ہوں۔ چچا کے بے دین فوت ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ شدت غم سے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، چچا کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک مغفرت مانگتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اس کام سے منع نہ کرتے۔ طبقات ابن سعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی وفات کی خبر دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے اور فرمایا، علی جاؤ، جا کر ابو طالب کو غسل دے کر کفن پہناؤ اور دفن کر دو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تکمیل کی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی وفات کے بعد کئی دن تک باہر نہیں نکلے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید قصے اور واقعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔